کیا حال چال ہے بھائی؟ معاف کیجیے گا آپ کا لائن کٹ گیا تھا تو میں نے آپ کو دوسرا لنک بھجوا دیا. بسم اللہ بسم اللہ. ہاں جی وہ نیا لنک دے دیا انہوں نے مجھے نا. جی سر بات کریں. ہاں تو وہ سوال میرا یہ رہ چکا تھا کہ امامت کی آپ نے تشریح واضح کر کے نہیں بتایا آپ نے. امامت انہوں نے پوچھا ہے کہ امامت کیا ہے. تو عزیزو امامت کے لفظی معنی یہ ہے کہ پیشوا، لیڈر، قائد. ہمارے نزدیک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان جیسا علم میں، عصمت میں، اعجاز میں، کرامت میں اور ان جیسا سارے فضائل میں ہی ان کی جانشین ہو سکتا ہے. اگر ان جیسا کسی کے پاس علم نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ان کے پاس عصمت نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے وہ بہادر نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے وہ حسب میں، نسب میں پاک نہیں ہے، تو ان کو کوالیفیکیشن نہیں ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین بن سکیں. جیسے کہ ابھی میں ڈاکٹر نہیں ہوں، مجھے آپ کسی ہاسپٹل میں کہ وہاں پہ کوئی ڈاکٹر وہاں سے چلا گیا، مجھے آپ ہاسپٹل میں ڈاکٹر نہیں لگا سکتے کیونکہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں. ڈاکٹروں جیسی جو سرجن ہوتے ہیں، جو ڈاکٹر ہوتے ہیں، ان جیسی میری ٹریننگ نہیں ہے. یہ ہاسپٹل والوں پر، عوام پر، مریضوں پر، پیشنٹس پہ ظلم ہوگا کہ اگر میں وہاں پر ڈاکٹر لگ جاؤں. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کی قیادت، مسلمانوں کی رہنمائی، مسلمانوں کی پیشوائی کون کرے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسند پہ کون بیٹھے گا؟ ان کی مسند مبارک پر وہی بیٹھے گا جو نبی جیسا صلی اللہ علیہ وسلم ہو. اور یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کون ہے، اس کی معرفت میں بھی ادعا کر سکتا ہوں کہ میں نبی جیسا ہوں. نہیں اگلا سوال میں بھی ادعا کر سکتا ہوں کہ نبی جیسا عصمت میرے پاس ہے، نبی جیسا علم میرے پاس ہے. لیکن دنیا میں امامت کے دعوے دار تو دنیا میں بادشاہت، قیادت تو بہت لوگ چاہتے ہیں. یہ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس کا فیصلہ اللہ کرے گا. اللہ کرے گا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرے گا. جس کو اللہ نے عصمت دیا اللہ جانتا ہے. عصمت ایک خارجی امر نہیں ہے کہ ماتھے پہ لکھا ہوں معصوم، وہ ایک پوشیدہ امر ہے. ہاں، اس لیے اللہ نصب کرے گا. اللہ نے نصب کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 12 امام ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہیں. ہاں جی سر، یہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے میں سمجھ گیا. اچھا جی، یہی نظریہ آپ کا جو امامت کا آپ نے بتایا، یہی خلافت کے حوالے سے بھی ہے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلافت کا کیا مطلب ہے؟ خلافت کا مطلب ہے جانشینی. خلیفہ ایک دوسرے شخص کے مسند پہ بیٹھتا ہے تو اس کا خلیفہ اس کا جانشین ہے. دونوں میں امامت اور خلافت دونوں میں فرق تو ہے نا. لفظ میں فرق ہے کہ لفظ خلیفت سے مراد جانشین ہے، امام سے مراد پیشوا ہے. حقیقت ایک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین کون ہوگا؟ امام ہوگا، جس کے ہم نے اس کا خلیفہ کون ہوگا؟ اس کے خلیفے کے میں نے شرائط بتا دی ہیں. جیسے نبی اور رسول میں فرق ہے. نبی اور رسول لفظ میں فرق ہے. نبی نبأ سے جو خبر لاتا ہے، رسول کون ہے؟ رسول جو اللہ کی جانب سے پیغام لے کے آتا ہے. خبر اور پیغام یہ دو مختلف الفاظ ہیں، لیکن ان کی حقیقت ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بن جاتی ہے. اوکے. اچھا جی، اچھا، خلافت سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے حوالے سے آپ کا جو موقف ہے آپ لوگوں کا، کیونکہ ہمارے یہاں پاکستان میں جو اہل تشیع ہے وہ تو جیسے شہنشاہ حسین نقوی ہو گیا، اور ان سے پہلے تھے، اللہ آپ کو نیکی دے، علامہ ناصر عباس کا تو نام سنا ہوگا، قتل کر دیے گئے. سنا ہے، میں شاید سنا ہے، شاید میں ان کو لوگوں کو اتنا اچھا نہیں جانتا. ہاں، تو دیکھیں یہ جو پاکستان کے شیعہ علماء ہے نا، یہ جس طرح آپ صحابہ کرام اور خلیفہ اول خلیفہ دوم کی جس طرح آپ تکفیر کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، یہ اس طرح نہیں کرتے، یہ ادب اور احترام کرتے ہیں. تو ان کے لیے آپ کا کیا کہنا ہے؟ کیا وہ صحیح کرتے ہیں یا ان کا علم ناقص ہے؟ بعض یہ ہوتے ہیں، بعض علماء، میں ان کو اچھی طرح سے نہیں جانتا، لیکن ہمارے اکثر نہیں، شہنشاہ حسین نقوی کی چلو دیکھیں بات سنیں، شہنشاہ حسین نقوی کو تو اچھی طرح جانتے ہوں گے. نہیں اچھی طرح نہیں جانتا. میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ایک کلی قاعدہ بتاتا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کی بڑی خوش قسمتی ہے، جماعت مخالفین کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ آپ کے علماء آپ کے مذہب کو جانتے ہیں. ان کو یہ کوشش بھی ہوتی ہے کہ اپنی مذہب کو اچھی طرح سے سیکھ لیں اور اپنی مذہب کی دفاع کریں. اور آپ کی یہ خوش قسمتی دگنی ہے کہ آپ کو شیعہ مذہب میں ایسے علماء ملے ہیں کہ وہ اپنے مذہب کو نہیں جانتے اور ان کی اتنی فکر بھی نہیں ہوتی کہ اپنی مذہب کی دفاع کریں، اور وہ دفاع کرنا چاہیں بھی تو دفاع نہیں کر سکتے. تو میں قاعدہ کلیہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ ہمارے مذہب کی بہت بڑی قسمتی ہے کہ ہمارے اکثر علماء
نہ صرف یہ کہ پاکستان کے چھوٹے موٹے علماء کی بات کر رہا ہوں، بلکہ میں نجف اشرف اور قم کے مراجع کی حد تک کی بات کر رہا ہوں، کو عقیدے کے لحاظ سے ان کو اپنے مذہب کا نہیں پتہ، وہ اپنے مذہب کو نہیں پڑھتے، اپنی مذہب کی تحقیق نہیں کرتے، اوٹ پٹانگ بہت پڑھتے ہیں، 40 50 سال اوٹ پٹانگ میں فضول باتوں میں لگاتے ہیں، لیکن اصل مذہب جو امامت اہل بیت علیہم السلام ہے، ان کے حجج ہیں، ان ٹھیک کی ہے ٹھیک ہے، براہین ہیں، میں سمجھ گیا آپ کی خلفاء بات. کے متائن ہیں، اور توحید، ان باتوں کو بالکل نہیں پڑھتے. تو اس لیے میں ابھی آپ نے کچھ لوگوں کا نام لیا، سن لیں آپ. تو ان علماء میں سے بہت سارے ایسے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، یعنی وہ خود فاسد العقیدہ ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں کہ صحیح عقیدہ کیا ہے. وہ ہماری باتیں سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے ان کو کہ جیسا میں نہیں، یہ بات سنو، دیکھیں بات سنیں، میری بات نہ کاٹیں. تو ان کو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ یاری ایک نیا مذہب لے کے آیا، ایک نیا دین لے کے آیا. حالانکہ میں نے نیا دین نہیں لے کے آیا ہوں، میں جو باتیں کہتا ہوں وہ مذہب شیعہ کا روح یہی ہے، اور یہ ان کو پتہ نہیں ہوتا. اور بعض ان میں سے یہ ہوتا ہے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے لیکن وہ حالات کے بنا پر تقیہ کرتے ہیں، ان کی مصلحت یہ نہیں ہوتی، ان کو خطرہ ہوتا ہے. جیسے آپ نے کہا نا کہ ناصر عباس کو مار دیا، اور کتنے شیعہ بیچارے عالم ہیں ان کو مار دیا. بلکہ پاکستان میں تو اس بات پہ پابندی ہے کہ شیعہ خطباء ذاکرین صحابہ کو برا نہیں کہہ سکتے ممبر سے. پاکستان میں آپ کو پتہ ہے، مجھے یہ بہت عرصے سے پتہ ہے کہ پاکستان میں یہ پابندی ہے کہ آپ ممبر سے اشارہ کنایتاً بھی ان کو برا نہیں کہہ سکتے. ہمارے ایک ذاکر تھے، وہ ہمارے پاس آتے تھے پہلے، وہ کہتے تھے کہ اب جب بہت سارے ذاکرین ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، وہ پولیس والے ان پہ پنجاب میں حکومت پنجاب، حکومت سمن ان پہ پابندی لگاتے ہیں کہ آپ اس علاقے میں مجلس نہیں پڑھ سکتے. تو کہتے ہیں، وہ خود کہتے تھے کہ ہم ان پولیس والوں سے پوچھتے ہیں آپ کو پتہ کیسے چلتا ہے کہ اس نے صحابہ کی توہین کیا. وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ایسے چلتا ہے کہ جب آپ نقطہ مارتے ہیں تو آپ کے جو ممبر کے نیچے لوگ وہ ہنستے ہیں، وہ مسکراتے ہیں، ان سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا اشارہ کس کی طرف تھا. تو پھر وہ ذاکرین پہ کیا ہوتا ہے، مقدمہ چلتا ہے، یا حد اقل حکومت پنجاب، حکومت سندھ، حکومت صوبہ سرحد، یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ پابندی لگاتے ہیں. یہ تو اللہ کا شکر ہے ہمارے اوپر، یہ تو اللہ کا بڑا احسان ہے نا. دیکھیں ہمارے اوپر کہ اللہ پاک نے جو ہے یہ قانون ہمارا پاس کروا دیا. تو پتہ وہی ہوگا زور آپ کو. ڈنڈے کے زور سے نا، آپ دلیل سے تو مقابلہ کر نہیں سکتے، ڈنڈے کے زور سے کہ بھائی جیل میں ڈال دو، پابندی نہیں لگاؤ، کیوں نہیں، اسی کے الحمدللہ زور سے دلیل سے مقابلہ آپ کریں تو پوری گے. تاریخ آپ اسی لیے بچے ہیں، واللہ جانتا آپ اسی لیے بچے ہیں کہ دیکھیں، شیعہ کو بولنے کی اجازت آپ لوگوں نے نہیں دی ہے. بات سنیں. نہیں شیعہ کو اگر آپ بولنے بات کی سنیں. اجازت ملے، شیعہ کو اگر دلیل لانے کی اجازت ملے تو آپ کا مذہب کا صفایا ہو جائے گا، بچیں گے نہیں آپ. ٹھیک ہے، اب میں بولوں. بولیں اچھا، اب بات سنیں. اب آپ اکثر جو ہے سیدھی کھلی بات، جیسے آپ سپاہ صحابہ کے علماء کرام ہمارے اکابرین ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ آپ علامہ عبدالجبار حیدری صاحب کے وہ اکثر آپ کو چیلنج کرتے ہیں نا کہ آؤ مناظرہ کب چیلنج کیا اس نے؟ آپ کو اس نے کافر کب کہتے چیلنج ہیں. کیا بھائی؟ اس نے کب چیلنج کیا؟ میں بتاتا ہوں، بات سنیں نا، بات سنیں. آپ نے ایک دفعہ اپنے بیان کے اندر کہا تھا کہ بھائی وہ مجھے چیلنج کرتا ہے تو وہ آئے سامنے بیٹھے مناظرہ کرے مجھ سے، ٹھیک ہے. تو میرا سوال یہ ہے آپ سے، اس نے کھلے عام ممبر رسول پر بیٹھ کر وہاں کھڑے ہو کر آپ کو چیلنج کیا، اور آپ ایک بند کمرے میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ وہ آئے مجھ سے مناظرہ کرے. اس طرح نہیں ہوتا. اس نے کیا کہا ممبر پہ؟ اس کے چیلنج کے الفاظ مجھے سنا دو. چیلنج کے الفاظ کیا ہے عبدالجبار حیدری نے؟ کیسے مجھے سنی؟ میں ابھی آپ سے سن رہا ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے اس نے کیا چیلنج دیا. دیکھیں نا، پہلے بھی آپ نے یہی بولا تھا، جس بندے نے آپ کو یہ بات کہی تھی اس وقت بھی آپ نے یہی چیز بولی تھی کہ مجھے پتہ نہیں کیا چیلنج ہے ان کا. تو الفاظ بتاؤ، اس کے نص الفاظ، یا اس کا کلپ بھیج دو یا اس کے نص الفاظ مجھے بتا دو. عبدالجبار حیدری میں موٹے موٹے الفاظ بتاتا ہوں آپ کو، بالکل واضح تر نہیں بتا سکتا پر موٹے موٹے الفاظ آپ کو میں بتاتا ہوں. جی سر. آپ کے ہر اعتراض پر، جس طرح آپ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عمر سے نہیں کروایا، پھر آپ نے اس کی وہ تفصیلات بتائی کہ وہ جن تھا، پھر اس سے حضرت عمر کی شادی کروائی. اس کے بعد جو ہے جب حضرت عمر کو پتہ پڑا، پھر ابو لولو خبیث جو تھا، مجوسی جو تھا، لانتی جو تھا، جس نے حضرت عمر کو شہید کیا. تو اس طرح سے آپ نے دلائل دیے، تو اس پر بھی آپ کو چیلنج کیا کہ حصول کافی کھولو، اپنا اور کافی کتابوں کا آپ کے حوالے دیے، دلائل دیے. اس نے مناظرے کا چیلنج نہیں دیا، بولا خود حوالہ دیا. یہ چیلنج نہیں ہے، حوالہ نہیں، اس نے یہ چیلنج باقاعدہ نہیں کہا ہے، یہ چیلنج نہیں ہے بھائی. دیکھیں میرے عزیز، چیلنج یہ ہوتا ہے، اس نے کہا تمام کتابوں کے حوالے دیا آپ کو، اور کہا یہ تمام کتابیں کھول کے دیکھ لو، اگر اس کتابوں میں نہیں ہوتا اس کو چیلنج نہیں کہتے وہ ہم آپ کرنے کو تیار ہیں. بھائی تو اس کو آپ چیلنج نہیں کہتے نا. ایک منٹ، آپ میری بات پوری نہیں سن رہے نا، آپ کی باری میں خاموش تھا، آپ میری بات تو سنیں پوری. جی سر. میں یہ کہہ رہا ہوں، اس دن آپ نے کہا تھا کہ وہی عبدالجبار حیدری میرے سامنے آ کر بیٹھے ہیں. کس سے کہا تھا پتہ ہے آپ کو؟ وہ جس کو آپ نکا نکا مولوی نہیں بولتے. ہاں جی بالکل.
ہاں یاد آ گیا نا آپ کو. ہم، دیکھیں تو اس سے آپ نے کہا تھا کہ عبد الجبار حیدری سے کہو کہ آئے سامنے بیٹھے. تو بالکل. میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ نکلیں ممبر پہ کھڑے ہوں, مجلس پڑھیں, یہ آپ ممبر ہی تو چیلنج ہے کریں. نا, آپ بند کمرے میں یہ بیٹھ کے ممبر ہی چیلنج ہے, کر رہے ممبر نہیں تو کیا ہے, یہ ممبر ہے. ہیں. اس طرح سے نہیں نا, بند کمرے میں بیٹھ کے آپ کیمرے شیمرے او لگا بھائی کے بیٹھے ہیں, ممبر بس یہ چیلنج کیے جا رہے یہ ہیں, سب چیلنج. سے نہ عالمی یہاں سے ممبر آپ ہے, میرا کچھ اکھاڑ سکتے ہیں, یہ نہ ہر یہاں ملک سے میں آپ اس کا کو دیکھتے کچھ. ہیں, یہ ممبر ہی تو ہے. آپ آئیں, آپ باہر مجمع میں آئے نا, مجمع میں کیوں نہیں اچھا آتے, ایک ڈر منٹ, لگتا ہے آپ اب کو. مجھے بات کرنے دو, اب مجھے بات کرنے دو. دیکھو پہلے انہوں نے کہا کہ عبد الجبار حیدری نے آپ کو چیلنج دیا. مجھے بڑا تعجب ہوا کہ مجھے کیوں پتہ نہیں ہے. کہتے ہیں ہاں وہ ممبر پہ گئے تھے, اس نے کہا تھا کہ نکاح ام کلثوم سلام اللہ علیہ فلان فلان کتاب میں موجود ہے, اللہ یاری اس کو جا کے کھول کے دیکھے. یہ چیلنج نہیں ہوتا بھائی. چیلنج یہ ہوتا ہے کہ عبد الجبار حیدری کہہ دے کہ میں اللہ یاری سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں, میرے شرائط نہیں یہ نہیں ہیں. نہیں نہیں, وہ اتنے بات ہلکے سنو, عالم تھوڑی مجھے جو آپ مجھے سے مجھے چیلنج مجھے کریں بات گے. کرنے دو, مجھے بات کرنے دو. ہاں مجھے جی بات جی کر. اس نے پھر آپ جھوٹ نہ بولے کہ اس نے چیلنج دیا, وہ مجھ سے ڈرتا ہے. اگر وہ میرے خلاف, دیکھیں عزیزو, وہ ممبر پہ جا کے بات کر سکتا ہے جب میں نہیں ہوں نا, میں نے, وہ ہلکا عالم نہیں ہے. ممبر پہ جا کے مجمع کے سامنے میرا نام لے کے مجھے تکفیر کر کے فلان فلان کتاب میں حوالہ دے سکتا ہے, اور پھر انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے بیڈ روم میں بیٹھ کے وہ ادھر وہ کلپ بنا سکتا ہے میرے خلاف آدھا گھنٹے ایک گھنٹے کا. وہ اس کے بجائے تو آ جائے نا, سامنے آ جائے, جیسے آپ نے کال کیا نا, نہیں نہیں نہیں, جیسے سامنے آپ کس نے مناظرہ اب ہوگا. مجھے بات کرنے دو, مجھے بات کرنے دو. جی آ کر مجھ ٹھیک ہے, سے ٹھیک بات ٹھیک. کرے, مجھ سے بات کرے. دیکھیں آپ یہ جی کہتے ہیں کہ آپ چھوٹے ہیں وہ بڑا ہے, نہیں, اس طرح کی باتیں نہ کریں. وہ پھر مناظرے میں پتہ چلے گا کہ کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے. وہ وزن سے نہیں ہوتا بھائی کہ وہ موٹا ہے. بڑائی اس میں نہیں کہ وہ 250 کلو مجھ سے زیادہ موٹا ہے. بڑائی اس میں نہیں ہوتا کہ کس کی داڑھی لمبی ہے. نہ بڑائی اس الحمدللہ میں نہیں موٹا ہے تو کہ نہیں ہے, وہ بالکل چپ فٹ پاٹ چپ ہے, الحمدللہ چپ اسمارٹ ہے. چپ کریں, چپ. بڑائی اس میں نہیں ہے کہ کس کی عمر زیادہ ہے. بڑائی اس میں ہے کہ کون حق پر ہے, کس کے پاس دلیل ہے. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں, اگر آپ لوگوں کے پاس دلیل ہوتا اللہ یاری کے رد کو, وہ نکے کو نہ بیچتے, وہ خود آ جی جاتے. جی ہاں, یہ پہلی بات. دوسری بات, آپ کہتے ہیں کہ آپ ممبر مسجد پہ آ جائیں, مسجد میں عام مجمع میں آ جائیں. یہ عام ہی مجمع ہے بھائی, اس سے عام تر مجمع کیا ہو سکتا ہے. میں ادھر السلام آن علیکم. لائن, وعلیکم لوگ مجھے آسٹریلیا میں دیکھتے ہیں, یورپ, یو کے, بیلجیم, فرانس, امریکہ, جرمنی, پاکستان, ہندوستان, بنگلہ دیش, اٹلی, جی جی اللہ آپ کا بھلا کرے, فلپین, سب جگہ مجھے دیکھ رہے ہیں. یہ عام مجمع ہے, میں دعوت دے رہا ہوں. عبد الجبار حیدری صاحب ڈرے نہیں. آپ آ جائیں جی سامنے, ابو بکر عمر کی خلافت پر, عائشہ کی قرآن میں اس کو عائشہ کے متعلق کیا آیات موجود ہیں, ان پہ آئیے, آئے گفتگو کرتے ہیں, دیکھتے ہیں دلیل کس کے پاس ہے. نہیں, اوکے, اس طرح نہیں ہوگا نا, گفتگو کیسے ہوگا, کیمرے کے سامنے وہاں سے آپ دلیل دیں گے, پھر کہیں گے خاموش ہو تو جاؤ ابھی میری بات, اس ابھی طرح میں اور آپ مناظرہ کیسے ہوتا ہے. گفتگو, آپ ابھی ہم اور آپ گفتگو کر رہے ہیں, اس طرح کیسے ہوتا ہے. مناظرہ ہوگا, ہاں, میں ابھی خاموش بیٹھا ہوں, آپ وہاں سے دلیل دو گے, دلیل میں تکفیر بھی ہاں, کرو گے, پھر میں بدلے میں نہیں بولوں گا نہیں یہاں سے, نہیں ایسے نہیں تو نہیں نہیں 6 نہیں, گھنٹے نکل جائیں گے. اس طرح مناظرہ ہوگا. تو کیسے مناظرہ ہوگا. تو آپ آپ کیا, دیکھیں آپ اتنا ماشاءاللہ, آپ نے خود نے کہا, آپ نے اوکے, خود نے کہا کہ دنیا شیعت کی دنیا کے اندر آپ جیسا علم اور جس طرح آپ نے شیعت کا دفاع کیا کسی نے بھی نہیں کیا. یہ آپ کے الفاظ ہیں یا نہیں ہے؟ بالکل, اللہ کا احسان ہے مجھ پر, آپ نے کہا نا. بالکل. ہاں بالکل ٹھیک ہے جی, میں تو کہتا ہوں اللہ کا آپ کے اوپر بڑا عذاب ہے یہ. پر آپ میری بات سنیں غور سے, میں یہ کہتا ہوں آپ بند کمرے سے تو باہر آئیں. کدھر آج بند کمرے سے بات, بند کمرہ نہیں ہے وہ, آپ لوگ ڈر بند لگتا کمروں ہے. میں ہو. ہاں, یہ ایک استغفر شخص اللہ, میں کھلی اگر گلی میں پوری ایسے دنیا بیٹھا کے ہوا ہوں. سامنے آ رہا ہے, اس کو یہ بند کمرہ سمجھ رہا ہے بھائی. کیا ادھر کشتی لڑنا ہے میں نے, نہ او یہ بھائی کیا, کشتی لڑنا ہے, یہ ایسے اگر تو کشتی لڑنا ہے تو صحیح بات ہے. بات سنو, اگر ہم نے کشتی لڑنا ہے, نہ کوئی کشتی نہیں, باکسنگ کا دیکھیں میچ ہے, آپ او میری نہیں بات چپ نہیں کرو, سن رہے. میں او بھائی اس طرح کشتی نہیں ہوتا. لڑنا ہے, باکسنگ ہے, اسلام کبڈی ہے, آباد کبڈی کے ہے, اندر تو یہ ان پرسن ہوگا, یہ میں ہاں, مانتا ہوں. نہیں کرکٹ کا اس طرح میچ ہے, نہیں. کبڈی کا میچ ہے, یہ تو بھائی لازمی بات ہے کہ ادھر آنا پڑے گا, سامنے آ نہیں, جاؤ, آپ بات کو مجمع گھما میں آ لیتے جاؤ. ہیں, جگہ کہ جہاں پھنس جاتے ہیں آپ بات گھما لیتے ہیں. اگر دلیل کی آج بات ہے, دیکھیں نا, علم کی پھنس گئے بات ہے, یہاں تو پہ اس سے آپ بہتر پھنسے کیا پڑے, ہے, اس سے بہتر پڑے, کیا ہے وکٹیں کہ گر چکی ہیں آپ کی, آدھا آپ پیج بالکل آپ پھنسے کا, پڑے. آدھا پیج میرا. کبڈی تو نہیں, نہیں آپ لڑنی ہم پھنسے نے. پڑے, کبڈی پھنسے ٹیم ہے پڑے, آپ آپ کو بات کوئی, گھما رہے ہیں نا, جہاں پھنس کبڈی جاتے ہیں آپ ٹیم بات ہے. گھما لیتے ہیں. اس عبد طرح تھوڑی الجبار ہوتا ہے. حیدری, بولو اور پہلوان. باقاعدہ یقین کریں, وہ للکار حیدری, آپ ایک دفعہ سامنے تو آئے, او حیدری مناظرہ تو ہوگا. میں, کیوں حیدری ڈرتے ہیں, تو ڈر میں, لگتا ہے. اپنا صحیح نام رکھو, کہیں عمری, کیا حیدری, عمری نام رکھ دو, اس ہاں, سے شرم آتا ہے ان او کو, عمر سے شرم آتا الحمدللہ. ہے ان کو. فاروقی فخر ہے, فخر, یقین جانو فخر ہے, اس کو بھی بولو نا, اپنے فخر ہے, لیڈر کو بھی بولو, فخر. عمری نام رکھ دے اپنا, بکری نام, ابو نہ بکری, اس کا نام بھی اب مولانا بکری بکری اورنگزیب بکری فاروقی نام ہے. رکھتا. ہاں, اوکے سر, تھینک یو. فخر ہے ہمیں, اوکے فخر اس تھینک یو. بات آپ کا. کے پاس علم ٹھیک کچھ ہے, بھی نہیں ہے, ایک ایسی بات, فضول باتیں کر رہے ہیں. خدا حافظ آپ کا. جی سر. ایک بات,
جی جی، آپ ایک بات غور سے سن لیں، علم کی بات بھی آپ سے بالکل کریں گے، آپ سے باقاعدہ دلیل دیں گے آپ کو الحمدللہ۔ بات یہ تھی کہ خلافت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نہیں مانتے، آپ کہتے ہیں وہ باطل ہے، ٹھیک ہے؟ ہوں ہوں جی ٹھیک بالکل، ہے جی، ایسا ہی ہے نا؟ ہمیں دلیل دکھائیں، ہم مانیں گے نا، ہمیں دلیل دکھائیں کہ کب آپ پیغمبر بات نے تو پوری سنیں، اب اپنی آپ کتابوں سے کہتے ہیں، دکھاؤ اب کہ آپ کب کہتے ہیں رسول کہ اللہ صلی سیدنا اللہ علیہ علی وسلم نے اس کو المرتضیٰ، اپنا خلیفہ بنایا، کب بنایا؟ ٹھیک ہے، قرآن کی آیت سیدنا دکھائیں علی کہ اس کو المرتضیٰ خلیفہ رضی بنایا۔ اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ خلیفہ بلا فصل کہتے ہیں، جی سر۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، خلیفہ بلا فصل لفظی معنی کیا ہے آپ بتائیں ذرا، واضح کر دیں۔ یعنی بغیر کسی کے ان کے بیچ میں کوئی شخص حائل ہو، فوراً بعد۔ ٹھیک ہے، آپ سے اچھا یہ چیز آپ ثابت کر دیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ خلیفہ بلا فصل ہے۔ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ وقال اذ قال موسیٰ لہارون علیہ السلام اخلفنی فی قومی، تو میرا جانشین ہے، ٹھیک ہے جی، ختم۔ قرآن ٹھیک ہے، ہو گیا۔ حدیث متواتر۔ ہاں تو اچھا عرض جی، یہ ہے میرے محترم ناظرین، ایک منٹ سنو، ہم ابو بکر کو جی خلیفہ نہیں مانتے، عمر کو خلیفہ نہیں مانتے، اس لیے کہ ان کی خلافت کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے۔ آپ مجھے دکھاؤ، اپنی کتاب سے ٹھیک دکھاؤ، ہے، بخاری سے دکھاؤ، ہاں مسلم میں سے بتا دکھاؤ رہا ہوں نا، کہ ابو بکر کو اب کب بات تو رسول سنیں پاک آپ۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جانشین بنایا، عمر کو نہیں کب نہیں، اس طرح بنایا، نہیں نا، عثمان کو کب آپ بنایا؟ پہلے دیکھیں، اوے اوے بھائی، پہلے آپ خالے کا سیدنا علی دکان ہے المرتضیٰ کی خلافت کو اور ثابت کریں، خلیفہ درزی کا بلا دکان فصل ہے، کیسے ہوئے؟ کوئی کرکٹ میچ ہے، کرکٹ میچ میں بھی ایک سسٹم ہوتا ہے نا، کوئی کیپٹن ٹیم کا کیپٹن بنتا ہے تو اب ایسے ہی بات تو کہاں نہیں گھما بنتا۔ رہے ہیں، میں سوال کیا پوچھ کوئی رہا ہوں آپ سے، میں سوال یہ کوئی پوچھ رہا ہوں، آپ خلیفہ بیٹسمین بلا ایک فصل ایک ثابت آتے ہیں کر نا، دیں۔ اور بھائی سو چپ کرو، بیٹسمین آتے ہیں تو ان جی کو اجازت سے آتے ہیں، یہ کون سا کرکٹ کا میچ ہے کہ ایسے ہی آ کے خلیفہ بن گیا، ایسے ہی خلیفہ بن گیا بھائی، نہ قرآن نہ سنت کچھ بھی نہیں، ایسے ہی خلیفہ بن گیا۔ اور پھر ہم اعتراض اچھا ہمیں یہ کرتے دیکھیں، ہیں کہ آپ تم تو ابو پہلے بکر عمر ثابت کو تو کیوں نہیں کریں، مانتے، اور بھائی تم پہ لازم ہے کہ تم دلیل لے کے آؤ ابو بکر عمر کی خلافت کی۔ ہمارے پاس دلیل ہے نا، دیکھیں ہمارے بتاؤ، پاس، دیکھیں آپ بات سناؤ سنیں، ہم سناؤ کہتے ہیں، سناؤ۔ آپ یہ بتائیں دنیا کے اندر کل مسلمان کتنی آبادی ہے؟ 2 ارب ہوگی کم از کم آپ کے حساب سے، اچھا، 2 ارب، اکثریت جماعت عمریہ کیا؟ ٹھیک ہے، ہاں، دلیل یہی ٹھیک ہے، 2 ارب میں سے کتنے شیعہ ہوں گے، کتنے فیصد آپ بتا دیجئے؟ کم ہے، اشیاء کم ہے، 1/3 مثلا شیعہ۔ کتنا 20 کروڑ ہوں گے؟ اے، ہاں ہوں گے، نہیں زیادہ ہوں گے شاید 20 کروڑ سے۔ ہاں چلیے 20 کروڑ لگا لیں، آپ ہے نہیں پر لگا لیں 20 کروڑ، 1 ارب 80 کروڑ تو ہے نا الحمدللہ، جماعت عمریہ والے، فاروقی والے، صدیقی والے، عثمانی والے، حیدری والے ہیں نا، قرآن سنو وہ گے؟ کہتے ہیں، تو آپ اس کے رد میں لے آئے کہ سیدنا علی المرتضیٰ خلیفہ بلا فصل ہیں، تو آپ لہٰذا آپ ثابت کریں گے خلیفہ تو بلا بھائی فصل یہ کیسے کوئی ہوئے؟ ووٹ سے تعین ہوتی ہے نبوت اور آپ نبوت کی بتائیں نا، خلافت کہ ابھی آپ ہم بتائیں اکثریت کون نہیں ہے؟ اس قرآن کی بات کو آیت چھوڑ سنو، دیں، قرآن کی آیت سنو، اس بات کو قرآن کی چھوڑ آیت دیں، سنو، آپ قرآن خلیفہ سنو۔ بلا فصل وَإِذَا ثابت کریں قُرِئَ کس طرح؟ الْقُرْآنُ فَانصِتُوا، قرآن جب پڑھا جاتا ہے آپ ساکت ہو جایا کریں۔ قرآن فرماتا ہے لا يستوي الخبيث والطيب، خبیث اور طیب برابر نہیں ہوتی، وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، حالانکہ آپ کو تعجب ہوتی خبیث کی کثرت سے، خبیث اور طیب برابر نہیں ہوتے، خبیث دنیا میں زیادہ ہوتی ہے، تعجب بھی ہوتا ہے خبیث اتنے کیوں زیادہ، لیکن طیب ٹھیک ہے، ہو ہوتا گیا، ہے، خبیث ہوتا ہے، خدا حافظ آپ کا۔ ہاں یہ کوئی دلیل ہوتا ہے نا؟ ٹھیک اگر ہے، عزیزو سنو، ایک منٹ فاروقی صاحب، جی، اگر ان کے پاس یہ تیاری کر کے آئے ابو بکر عمر کی خلافت پہ کوئی دلیل ہوتی ہے قرآن سنت، یہ تو ان کے وہ پاس ہے نہیں الحمدللہ 12 الحمدللہ۔ مہینے تیار ہوتے ہیں، 12 مہینے اور تیار ہوتا ہے۔ چپ کرو، اگر وہ ہوتا تو پیش کرتے، نہیں ہے تو تبھی تم نے کہا کہ ہم زیادہ ہیں آپ کم ہیں، اب ہم بات 2 سنیں، کروڑ ہیں اب آپ کا بات سنیں 1 گے، کروڑ ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اب بات سنیں گے، ساری باتیں اپنی جگہ، آپ صرف مولوی صاحب خلیفہ بلا فصل ہونا ثابت کر دیجئے، آپ میں نے بات ہی ثابت ختم۔ کر دیا، انت منی وہ بمنزلت کیسے ہارون کیا؟ من موسیٰ، بھلے اخلفنی فی یہ قومی، حدیث اپنی جگہ، بے اور شک سر آنکھوں پہ مانتے ہیں قرآن حدیث، سے سنت سے خلافت بلا فضل ثابت نہیں ہوتی تو اس کے علاوہ میرے پاس نہیں ہے۔ اگر قرآن تمہیں منظور نہیں ہے، سنت تمہیں منظور نہیں ہے یہ تو آپ ثابت کر جائیے۔ دینا کہ سیدنا ابو بکر، دیکھو خلیفہ بلا فصل کیسے ہوں گے؟ جس طرح صدیق اکبر نے خلافت کی وہ خلیفہ بلا فصل ہوئے، لیکن آپ اس چیز کو نہیں مانتے۔ وہ بھائی سیدنا علی المرتضیٰ خلافت خلیفہ باطل ہے بلا نا، وہ فصل تو خلیفہ اس ہے ہی وجہ نہیں، اس لیے ہوں جب گے، اللہ نے اس کو خلیفہ نہیں بنایا وہ تو آپ نہیں جانشین کہتے۔ نہیں ہے، وہ دیکھو جانشین نہیں ہے۔ حضرت ابو اوکے بکر نے تھینک یو سر، خلافت کی، بہت مہربانی۔ حضرت عمر نے خلافت کی، حضرت تم عثمان نے حکومت کی خلافت بات کی، کر رہے ہو، جانشینی کی بات نہیں کر رہے، تم حکومت کی بات کر رہے ہو۔ ٹھیک ہے، ابھی میں بھی کہہ رہا ہوں نا جو بائیڈن کی حکومت، حکومت ہے، ابھی بھی جو بائیڈن کی حکومت ہے بھائی، جو بائیڈن کی حکومت پوری دنیا پر ہے، ٹھیک ہے نا، مودی ہندوستان میں حکومت ہے اس کی، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہے؟ خلیفہ تم حکومت کی بات کر رہے ہو، ہم کہہ رہے ہیں کہ شرعی جس کو اللہ نے خلیفہ بنایا، اس دو مختلف چیزوں کی بات کر رہے ہیں۔ تو آپ جو ہے نا، ہم جو ہے کسی چیز کی بات کر رہے ہیں، آپ کسی اور چیز کی بات کر رہے ہیں۔ بہرحال خدا آپ کو جزائے خیر دے۔ اب عبد الجبار عمری، پہلی عمری صاحب، عبد الجبار عمری، میرا بات سنو،
پہلا اپنا نام چینج کرو، تمہارا نام غلط ہے، تمہارا نام عمر ہی ہونا چاہیے یا ابو بکری ہونی چاہیے، ابو بکری، یہ چیز اچھا سے میں آپ کے لیے مناسب ہے ٹھیک ہے، یہ اپنا نام رکھو. پھر ادھر آ جاؤ، یہ چیلوں کو بیچتے ہو، یہ بڑی بے عزتی کی بات ہے آپ کے لیے. اچھا میرے محترم ناظرین، اب کوئی کال لیتے ہیں. وہ کپ کپی والا بھی جو ہے نا وہ بھی جو ہے وہ غائب ہے. ٹائم بھی بہت ہو گیا نا، 6 گھنٹے ہو گئے.